الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت نے ہمارے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمت، شان و شوکت اور فضیلت عطا فرمائی، اللہ کی ساری مخلوق میں اس کی کوئی مثال نہیں. گزشتہ آپ نے سنا کہ مشرکین مکہ نے مختلف مواقع پر ہمارے آقا کی شان کو گھٹانے کی اور آپ کی توہین، تنقیص اور بے ادبی و گستاخی کی جب بھی کوشش کی تو خود اللہ تبارک و تعالی نے اس کا رد فرمایا اور آپ کی شان کو بڑھا کر کے قرآن کریم میں اس کا اعلان فرمایا. چنانچہ سورۃ الضحیٰ کا شان نزول آپ سن چکے. مشرکین مکہ نے جو 3 سوال کیے تھے یہودیوں کے سکھلانے پر، اور ہمارے آقا نے اللہ کی وحی پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آپ کل آئیے، ان کا جواب ہم آپ کو دیں گے، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے. تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی کا سلسلہ کچھ دنوں تک بند رہا، اور اسی کا انہوں نے خوب شور کیا. مشرکین مکہ نے ہمارے آقا کو مختلف طعنے دیے اور یہ تک کہا کہ محمد کو نعوذ باللہ اس کے رب نے چھوڑ دیا اور ناراض ہو گیا. ہمارے آقا ان وحشت انگیز طعنوں سے بہت پریشان ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی پریشانی کو دور کیا. پہلے تو آپ کو بہت پیار سے متوجہ کیا، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. اسی کے ساتھ ان کے 3 سوالوں کے جواب بھی دیے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّومِ اور ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اور وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. ان میں پھر وہ جو طعنے دیتے تھے مشرکین مکہ، اس کے جواب میں
قسمیں کھا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا کو تسلی دی۔ ظاہر ہے تسلی دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کی شان اور آپ کے مرتبے میں اضافے کے وعدے کیے۔ چنانچہ سورۃ الضحیٰ یہ دراصل شان مصطفیٰ ہے جس کو رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کیا ہوا ہے۔ حق تعالی نے سب سے پہلے اس میں قسم کھا کر فرمایا تھا، چاشت کے وقت کی قسم والضحیٰ۔ اس کا مطلب میں نے الحمدللہ سمجھانے کی کوشش کی تھی، چاشت کے وقت کی قسم کیوں کھائی۔ آگے واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب بالکل سیاہ ہو جائے، رات کا اندھیرا ساری دنیا پر چھا جائے۔ ہم نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جن چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ ہم تو اللہ کے غیر کی قسم کھا نہیں سکتے، ہمارے لیے قاعدہ یہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ سارے قواعد کے ہم پابند ہیں، اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے، یہ قاعدہ ہمارے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے علاوہ بہت سی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں تو اس کی بڑی حکمتیں ہیں۔ ان کی حقیقی حکمتوں کو تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن علماء نے ان آیات کے ضمن میں کچھ باتیں پیش کی ہوئی ہیں، جیسے واللیل اذا سجا، یہاں اللہ رب العزت نے رات کی جو قسم کھائی اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ رات جب بالکل سیاہ ہو جاتی ہے اس وقت جو اندھیرا کی کیفیت ہوتی ہے، اس سے اشارہ انقطاع وحی کی طرف کیا گیا کہ جیسے رات کے وقت اندھیرا ہوتا ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، اندھیرا کسی کو عموماً پسند نہیں ہوتا، تو اے میرے محبوب جب وحی کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے وہ وقت رات کے اندھیرے کی طرح پریشان کرنے والا وہ وقت ہے۔ پھر ایک بات علماء نے یہاں یہ بھی بیان فرمائی کہ رات کا معاملہ بڑا عجیب ہے، کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے تو رات مختصر ہو جاتی ہیں۔ تو حق تعالیٰ نے واللیل اذا سجا فرما کر اس طرف بھی اشارہ کیا کہ یہ رات کا مختصر ہونا یا طویل ہونا، لمبا ہونا یا چھوٹا ہونا، یہ ہماری خاص حکمت پر موقوف ہے۔ تو اسی طریقے سے وحی کا سلسلہ کبھی بند ہو جانا اور وحی کے آنے میں کبھی وقفہ ہونا تھوڑا یا زیادہ، یہ بھی ہماری حکمتوں پر موقوف ہے۔ لیکن تفسیر عزیزی میں والضحیٰ اور واللیل اذا سجا کی ایک دوسری تفسیر بڑی عجیب بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ والضحیٰ سے مراد اے میرے پیارے نبی تیرے چہرے انور کی قسم، تیرے روشن چہرے کی قسم۔ واللیل اذا سجا کا مطلب یہ ہے تیری زلفیں سیاہ کی قسم، تیرے بالوں کی جو زلفیں ہیں کالی کالی، اللہ تبارک و تعالی کو محبوب کی ہر ہر ادا محبوب ہے، جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی ہر ہر ادا، جن کو حقیقت میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا وہ بولیے، اور جن کے پلے کچھ پڑتا نہیں ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس قاعدے سے جن کو اتفاق ہے وہ بولو۔
محبوب جن لوگوں کو کسی سے حقیقی محبت ہوتی ہے تو جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی ہر ادا پسند آتی ہے. ہمارے آقا کو، ہمارے رب کو، ہمارے اللہ کو، ہمارے مولا کو ہمارے آقا سے بولو محبت تھی کہ نہیں تھی؟ جتنی اللہ رب العزت کو، رب العالمین کو، رحمت للعالمین سے محبت تھی اور ہے، اتنی محبت ساری کائنات میں، اپنی ساری مخلوق میں رب العالمین کو کسی سے نہیں. اس کی یہ دلیلیں ہیں. جب اللہ رب العزت کو رحمت للعالمین سے محبت تھی تو آپ کے چہرے سے بھی محبت اور آپ کی سیاہ زلفوں سے بھی محبت. اسی محبت کے اظہار کے لیے رب العالمین نے یہ 2 قسمیں کھائی. تو اس سے یہ قاعدہ ثابت ہوا نا کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا بھی محبوب ہوتی ہے، پسند آتی ہے. اگر تمہیں اور ہم کو حضور سے محبت ہے، حضور کے چہرے سے محبت، اگر حضور سے سچی محبت ہے تو حضور کے چہرے سے محبت کیوں نہیں؟ اگر حضور سے محبت ہے تو حضور کے لباس سے محبت کیوں نہیں؟ اگر حضور سے محبت ہے تو حضور کے طرز عمل سے محبت کیوں نہیں؟ یہ سوچنے کی بات. ہم خاموخواہ بیان نہیں کرتے ہیں، اور ہم صرف حضور کے فضائل نہیں بیان کرنا چاہتے ہیں، صرف ذکر رسول نہیں کرنا چاہتے ہیں، ذکر رسول کے ساتھ فکر رسول بھی لازم ہے اور ضروری ہے. او بھائیوں، اگر حضور سے محبت ہے تو آپ کی طرف جتنی چیزیں منسوب ہیں ان سے بھی محبت کیجئے، اور اس محبت کے ڈھنگ کو سیکھیے اس مجنون سے جس کو دنیا دیوانہ کہتی ہے. اس کو اپنی لیلا سے محبت تھی تو وہ لیلا کے در و دیوار سے بھی محبت کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا امر علی الدیار دیار لیلا، مجھے میری لیلا کے شہر کی در و دیواریں بھی پسند ہیں چونکہ مجھے اس سے محبت ہے. کہنے کو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات بتلانا چاہتا ہوں. اور میرے بھائیوں، یہ باتیں ذرا جذباتی ہیں تو اس لیے انداز بھی جذباتی ہو جاتا ہے، ورنہ مقصود صرف جذبات کا اظہار نہیں بلکہ ایک حقیقت کو سمجھانا ہے. اللہ کے رسول سے سچی محبت کیجئے، اور اس کا طور و طریق یہ ہے کہ آپ کی ہر اداؤں سے، آپ کے طور و طریق سے، آپ کی سنتوں سے محبت کیجئے. حضور سے سچی محبت کا اصلی طریقہ یہی ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ایک حدیث شریف میں بدھ کی مجلس میں بیان کر چکا. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. مجھ سے محبت کی علامت ہی یہ ہے کہ میری سنتوں سے، میرے طور و طریق سے محبت کی جائے. کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ رب العزت کو آقا کے چہرے سے بھی محبت، آپ کے سیاہ زلفوں سے بھی محبت، اس لیے قسم کھائی. فرمایا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى. میرے محبوب، تیرے چہرے انور کی قسم، تیرے رخ روشن کی قسم، تیرے سیاہ زلفوں کی قسم، تجھے تیرے رب نے چھوڑا بھی نہیں، تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں. وہ جو کہا تھا نا دشمنوں نے، گستاخوں نے، کہ محمد کو اس کے رب نے اس کا جواب. اور تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے جبکہ تجھے اس وقت بھی نہیں چھوڑا تھا جب تیرے والد نے تجھے چھوڑ دیا. تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیرے والد تجھے چھوڑ کر چلے گئے. تیرے رب نے تجھے اس وقت بھی نہیں چھوڑا. تیری ماں نے 6 سال کی عمر میں تجھے چھوڑ دیا. تیرے رب نے تجھے اس وقت بھی نہیں چھوڑا. تیرے دادا نے 8 سال کی عمر میں تجھے چھوڑ دیا. تیرے رب نے تجھے اس وقت بھی نہیں چھوڑا. تیرے خاندان نے شعب ابی طالب میں تجھے چھوڑ دیا.
طائف والوں نے طائف میں تجھے چھوڑ دیا، تیرے رب نے کسی مرحلے پر تجھے چھوڑا نہیں، اب کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اب تو رب کا محبوب بن چکا ہے، محبوب رب العالمین ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى میں جو وعدہ کیا، میرے محبوب تیرا اور میرا رشتہ ٹوٹنے والا نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ اس رشتے کے اندر اور زیادہ اضافہ ہونے والا ہے۔ وعدہ کرتا ہوں تیرا آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ پتہ ہے میں بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جا سکتا، لیکن اس ایک آیت کریمہ میں جو وعدہ کیا ہے، یہ کتنی جامع آیت ہے، اس کا اندازہ شاید ہم لوگ کما حق کہو نہیں لگا سکتے۔ میں کوشش کرتا ہوں اس کے تحت میں مفسرین نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کو اپنے انداز میں پیش کرنے کی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، پیارے تیرا تو ہر وقت بہتر تھا، لیکن آنے والا وقت بہترین ثابت ہوگا۔ جملہ سنیے، تیرا تو، ذرا بولو بھائی، ہر وقت بہتر ہی تھا، لیکن آنے والا وقت بہترین ثابت ہوگا۔ اس کے تحت میں کیا کمال کی باتیں محققین اور مفسرین اور عاشقین نے لکھی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آنا بہتر تو تھا۔ کہاں سے؟ عالم ارواح سے اپنی ماں حضرت آمینہ کے پیٹ میں آنا بہتر تھا، لیکن ماں آمینہ کے پیٹ سے تیرا پیدا ہونا بہترین ثابت ہوا۔ پھر تیرا بچپنا بہتر تھا، لیکن تیری جوانی بہترین ثابت ہوئی۔ پھر جوانی میں تیرا کنواراپن بہتر تھا، لیکن تیرا شادی کرنا بہترین ثابت ہوا۔ پھر شادی سے پہلے اور اس کے بعد ملک شام وغیرہ کا سفر کرنا تجارتی سلسلے میں تیرا بہتر تھا، لیکن تیرا سفر معراج بہترین ثابت ہوا۔ پھر مکہ المکرمہ میں تیرا رہنا بہتر تھا، لیکن مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں آنا بہترین ثابت ہوا۔ پھر مدینہ سے فتح مکہ کے موقع پر مکہ المکرمہ آنا بہتر تھا، لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ آنا بہترین ثابت ہوا۔ پھر تیرا دنیا میں رہنا بہتر تھا، لیکن دنیا سے پردہ کر جانا بہترین ثابت ہوا۔ پھر تیرا قبر میں رہنا بہتر تھا، لیکن میدان محشر میں قبر سے منتقل ہونا بہترین ثابت ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہ ہے۔ اب اس کے تحت میں بہت سی باتیں، لیکن میں نہیں بیان کر سکتا، چھوڑ رہا ہوں۔ آگے ایک اور وعدہ فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرے رب نے تجھے پہلے ہی اتنا نوازا جتنا آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک کو نہیں نوازا، لیکن ہماری نوازشوں کا سلسلہ یہی بند ہونے والا نہیں، آئندہ بھی یہ سلسلہ مسلسل جاری رہے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تجھے اتنا نوازا جائے گا کہ تیرا دامن مراد بھر جائے گا، تو راضی ہو جائے گا۔ یہ وعدہ رب العالمین نے رحمت للعالمین سے کیا۔ یہاں بھی بہت سی باتیں علماء نے بیان کی ہوئی ہے۔ ایک عجیب بات یہ ہے، یہاں رب العالمین رحمت للعالمین سے کیا وعدہ کر رہا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، تجھے تیرا رب اپنی عطاؤں اور نوازشوں سے اتنا نوازے گا کہ فَتَرْضَىٰ، تو راضی ہو جائے گا۔
ساری کائنات رب العالمین کو راضی کرنے کی فکر کرتی ہے. نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں، روزے اس لیے رکھتے ہیں، زکوٰۃ خیرات اس لیے کرتے ہیں، چھوٹا بڑا کام اس لیے کرتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے. اور یہاں ہمارے آقا نے ہمارے رب کو اس قدر راضی کیا کہ رب العالمین نے وعدہ کر لیا، میرے محبوب اب میں بھی تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے. دیکھا آپ نے، بہت سوچ کر شان مصطفیٰ کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. شان مصطفیٰ کو اس انداز میں بیان نہ کیا جائے کہ حضور کا مرتبہ اللہ سے بڑھ جائے. اس لیے میں نے یہ ایک جملہ کہا، ساری دنیا تو رب العالمین کو راضی کرنے کی فکر میں ہے، لیکن ہمارے آقا نے ہمارے رب کو اس قدر راضی کیا، اس قدر راضی کیا کہ رب العالمین نے وعدہ کر لیا کہ اب میں بھی تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. تو تفسیر قرطبی اور تفسیر عزیزی میں یہ روایت ہے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، ہمارے آقا نے قسم کھا لی. امت سے کیا لگاؤ تھا آقا کو. سچ کہا قرآن نے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. ہمیں اپنی ذاتوں سے اتنی محبت نہیں جتنی ہمارے آقا کو ہم سے محبت تھی اور ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اللہ رب العزت نے وعدہ کیا کہ آئندہ بھی یعنی قیامت میں ہم تمہیں اتنا نوازیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تو قسم کھا لی کہ اللہ کے رحمت کی قسم، قیامت میں اپنے رب سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک کلمہ پڑھنے والا امتی جہنم سے نکل کر جنت میں داخل نہ ہو جائے. یہ حدیث میں. اور اسی وجہ سے علماء محققین اور مفسرین فرماتے ہیں قرآن کریم کی سب سے پر امید اگر کوئی آیت ہے تو وہ یہی ہے. سمجھیں ہمارے نبی کو ہماری کتنی فکر تھی، اور ہمیں ہمارے نبی کے طور و طریقوں کا کوئی خیال ہے؟ سچی محبت کرنا سیکھو، اور سچی محبت کا اصلی طریقہ حضور کے طور و طریق اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنا اور آپ کی شریعت کو بہرحال زندگی میں لانا، یہ ہے اصلی سچی محبت. حالات آئیں جائیں پرواہ نہیں بلا سے، حکومتیں بنے بگڑے بلا سے. میں ابھی سن رہا تھا ایک فوج کے کسی بندے کا انٹرویو، تو اس کی بہت سی باتوں میں سے ایک بات جو میں نے لی ہے، اس نے ایک بات کہی ہے، میں نے کہا کہ کاش یہ مزاج جو فوجیوں کا بنانا چاہتے ہیں لوگ، جو فوجیوں کا بنایا جاتا ہے، وہ مزاج تو ہر مسلمان امتی کا حضور کے تعلق سے ہونا چاہیے. اس نے کہا کہ ہمارا مزاج یہ بنایا جاتا ہے، ذہن یہ بنایا جاتا ہے کہ تمہیں صرف اور صرف آرڈر دیکھنا چاہیے، اپنا دماغ ہرگز 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 نہیں چلانا چاہیے. تمہیں جو کہا جائے آپ پوچھو، تحقیق کرو، معلوم کرو. کسی بھی ملک کی فوجی کو یہ تعلیم دی جاتی ہے، یہ ٹریننگ دی جاتی ہے، اور خدا کی قسم ہمارے آقا اس سے زیادہ حقدار ہے کہ ہم ہر حال میں ہمارے آقا کو حکم دے کے اپنی چھوٹی سی عقلوں اور معمولی سی عقلوں کا استعمال نہ کرے اس کے سامنے. آقا کا حکم آ جائے، ہمیں سمجھ میں آئے تو بھی مان لیں، سمجھ میں نہ آئے مان لیں. یہی محبت ہے. بہرحال وقت ہو چکا ہے، ورنہ آج مجھے وہ دعا پوری کرنی تھی. شان مصطفیٰ میں آگے اور بھی، الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا، جو وعدے کیے تھے نا، ان وعدوں کی تکمیل کی یہ 3 مثالیں ہیں. پیارے دیکھو نا، ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا، پھر ہم نے تمہیں پناہ دی. کیسا یتیم؟ درری یتیم. باپ تو پہلے ہی نہیں ہے، باپ کا چہرہ تو دیکھا ہی نہیں ہے. ماں بھی 6 سال کی عمر میں چلی گئی اور دادا بھی چل بسے ہیں، بالکل بے سہارا بظاہر، لیکن اللہ نے آپ کے سہارے کا کیسا انتظام کیا. خواجہ ابو طالب کو کھڑا کیا. انہوں نے اپنی سگی اولاد سے زیادہ آقا کو پالا ہے.
اور اب یہاں ایک بات کہتا ہوا، سننا چاہتے ہو؟ ذرا بولو بھائی، سب مل کر کے بولو۔ ہمارے آقا اور مولا یتیم کیوں پیدا ہوئے؟ دو باتیں علماء نے لکھی ہیں۔ اللہ نے ہمارے آقا کو یتیم اس لیے بنایا تاکہ ہمارے آقا یتیموں کے لیے بھی نمونہ بن جائیں، اور دوسری وجہ یہ تھی اللہ نے آقا کو یتیم اس لیے بنایا تاکہ دنیا کے یتیموں کو تسلی ہو جائے کہ ہم یتیم ہیں تو کیا ہوا، ہمارے آقا بھی یتیم تھے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ کی ایک تفسیر، بہت سی باتیں لکھی، ایک تفسیر یہ ہے پیارے، ہم نے آپ کو ناواقف پایا، بے خبر پایا تو راستہ بتلایا۔ فہدیٰ کیا مطلب ہے ناواقف پایا کا؟ یعنی ہمارے آقا جب بچپنے سے جوانی کی عمر میں پہنچے، جب عقل و شعور کی عمر کو پہنچے، جب سمجھداری کی عمر کو پہنچے، تبھی سے ہمارے آقا نے اپنے ارد گرد کے کافرانہ، مشرکانہ، جاہلانہ، فاسقانہ جو ماحول دیکھا تھا، آپ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ سارے طریقے گمراہی والے ہیں، سب غلط ہیں، یہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ دین حق سے ناواقف تھے، دین حق سے بے خبر تھے، احکام شریعت سے ناواقف تھے، بے خبر تھے، اور اسی کی تلاش میں بے چین تھے، اور اسی کی تلاش، بہت ساری باتیں میں نے کان میں چھوڑ رہا ہوں، اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھتے بھی تھے، لیکن بڑے بوڑھوں نے اتنا بتلایا تھا کہ ہمارا اصل مذہب ملت ابراہیمی ہے، اور اس کی چند کھوکھلی باتیں، دھندلی سی باتیں کچھ اس زمانے میں مشہور تھی، باقی کوئی زیادہ کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہمارے آقا ان حقائق سے گویا دین حق سے ناواقف تھے، بے خبر تھے، اور اسی کی تلاش میں بے چین رہا کرتے تھے، اور اسی کی تلاش میں غار حرا جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو دین حق سے اور ہم نے آپ کو شریعت مطہرہ سے ناواقف اور بے خبر پایا تو ہم نے تمہیں راہ دکھائی۔ اور وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو نادار پایا، مالی اعتبار سے ضرورت مند پایا۔ کیوں؟ ہمارے آقا کا تو بظاہر کوئی سہارا تھا ہی نہیں، اور مال دنیاوی زندگی کے لیے بہت بنیادی سہارا ہے، یہ قرآن میں موجود ہے، بھی تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے مال کی عزت کرنے کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، فضول کمانے کی اگر اجازت نہیں تو فضول خرچ کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ بہرحال مال ہمارے آقا کی ضرورت تھی، تو شروع میں جب اللہ رب العزت نے آپ کو نادار پایا، فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تو ہم نے آپ کو مالدار بنا دیا اور مستغنی کر دیا، غنی بنا دیا۔ کیسے؟ تو سب سے پہلے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تجارت کرنے کے سبب اللہ نے آپ کی ناداری اور مالی ضرورت کو پورا کیا۔ پھر اسی تجارت کو جب آپ نے نہایت امانت اور صداقت کے ساتھ کیا تو سیدہ خدیجہ فدا ہو گئی اور نکاح کا پیغام دیا، جس کو قبول کر لیا گیا۔ اس کے بعد خدیجہ نے کہا حضور جب میں آپ کی، تو مکہ کی مالدار ترین عورت نے کہا جب میں اب نکاح کے بعد آپ کی تو میرا مال و اسباب بھی آپ کا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ کا یہ مطلب۔ پھر سیدہ خدیجہ کے بعد حضور کو ایسا یار غار دیا صدیق اکبر کی شکل میں۔ خدا کی قسم صدیق اکبر نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ حضور مجھے دنیا میں تین ہی چیزیں بڑی پسند ہیں، النظر الی وجہک، حضور مجھے آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا بڑا پسند ہے۔ نمبر دو، حضور میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو مجھے بڑا پسند ہے۔ وہ تیسری چیز میرا مال آپ کی ذات پر خرچ ہوتا رہے، مجھے یہ بڑا پسند ہے۔ صدیق اکبر نے ہمارے آقا پر اپنے مال کو بھی نچھاور کر دیا تھا۔ حضور خود فرماتے ہیں میں نے تمام محسنین کا بدلہ دنیا ہی میں چکا دیا، لیکن ابو بکر میرا وہ یار ہے، وہ محسن ہے، اس کا بدلہ قیامت میں اللہ ہی چکائے گا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، بہت سی باتیں لکھی ہیں میں چھوڑ رہا ہوں۔ فَأَغْنَىٰ کا ایک مطلب یہ بھی ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پیارے جب آپ یتیم رہ چکے تھے تو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے۔ ہمارے آقا نے جیسا سلوک یتیموں کے ساتھ کیا دنیا والوں کو خواب میں بھی اس کا پتہ نہیں تھا۔
یتیموں کا مرتبہ اور مقام دنیا کو آقا ہی نے تو بتلایا. آقا نے ہی تو یہ بتلایا تھا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، میں اور یتیم کا خرچہ برداشت کرنے والا جنت میں اتنے قریب ہوں گے جتنی یہ 2 انگلیاں قریب ہے. آقا ہی نے فرمایا تھا مبارک ہے وہ گھرانہ جس گھرانے میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور نہ مبارک ہے وہ منحوس ہے وہ گھرانہ جس گھرانے میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے. آقا ہی نے فرمایا تھا اگر کسی یتیم کے سر پر صرف محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ ہاتھ بھی پھیر دوں گے تو اس کے سر پر جتنے بال ہیں اللہ اتنی نیکی عطا کریں گے، گناہوں کو معاف کریں. یتیم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جب بھی کوئی آپ کے پاس سائل آئے، دنیا کا سوال کرنے والا ہو، دین کا سوال کرنے والا ہو، علم کا سائل ہو، مال کا سائل ہو، کبھی اس کو جھڑکیے گا نہیں. سمجھے نا؟ تو اس کا اثر یہ ہوا کہ ہمارے آقا نے کبھی زندگی میں لا کسی کو کہا ہی نہیں. جب بھی کوئی آقا کے دربار میں آیا در مصطفیٰ سے آنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا. اور وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو ظاہر کیجئے. یہاں بھی بہت سی باتیں علماء نے بیان کیے، موقع نہیں ہے. بہرحال یہ ہے اصل میں وضحا شان مصطفیٰ جس کو رب العالمین نے بیان کیا. اللہ تعالی ہمیں حقائق سمجھا دیں اور سچی پکی حضور کے ساتھ محبت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.